السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام ہی عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت سے پرخلوص مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری اس بات کو دھیان سے سنیں۔ تمام ہی عوام اہل سنت اور ائمہ اہل سنت سے پرخلوص التماس اور التجا کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اس بات کو دھیان سے سنیں گے اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر شادیوں میں غیر شرعی طریقے پر یا غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں یا شادی کو غیر شرعی طریقے پر منایا جاتا ہے، جس سے عوام خواص بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو شادیوں میں خرافات، واہیات اور خلاف شرع کاموں سے لوگوں کو روکنے، لوگوں کو بچانے اور بچنے کے لیے ایک استفتاء مرکز اہل سنت درگاہ اعلی حضرت منظر اسلام سے لیا گیا۔ وہ سوال کچھ اس طرح سے ہے، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ چند ماہ قبل اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ جو شہر بریلی شریف و اطراف کے اکثر علماء و ائمہ کرام کی درگاہ اعلی حضرت پر میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ طے پایا کہ جس بارات میں خلاف شرع کام ہوں، مثلاً ڈھول باجا، ناچ گانا اور ویڈیوگرافی، عورتوں اور مردوں کا اختلاط، کھڑے ہو کر کھانا وغیرہ، تو اس میں لوگ جان بوجھ کر شرکت نہ کریں اور نہ کوئی امام اس میں شرکت کرے، نہ نکاح پڑھائے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اب اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو ہم مسلمان اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ نیز اس امام کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا ایسے امام کی اقتداء کی جا سکتی ہے؟ المستفتی صابری کمیٹی، اعجاز نگر گوٹیا، بریلی شریف، پرانا قبرستان۔ تو اس کا جواب آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب: ہاں، چند ماہ قبل اکثر علماء اور ائمہ کرام کی میٹنگ برائے اصلاح معاشرہ کی گئی تھی اور اس میں مذکورہ بالا غیر شرعی امور پر سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور درگاہ اعلی حضرت کے سجادہ نشین صاحب قبلہ کی صدارت و سرپرستی میں یہ معاملہ طے پایا کہ عوام اہل سنت کو ان تمام خرافات و گناہ سے بچایا جائے۔ تمام علماء اور ائمہ کرام نے اس کی تصدیق کی، جہاں عورتوں مردوں کا خلط ملط ہوگا، ڈھول باجا ناچ گانا ہوگا یا کھڑے ہو کر کھانے پینے کا غیر شرعی طریقے پر اہتمام ہوگا، ایسی محافل میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی عہد کیا کہ ایسی محافل و مجالس میں نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور زیادہ تر نکاح خواں اسی پر عامل بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ سے بچنا اور دوسروں کو بچانا سب پر لازم و ضروری ہے۔ ان مذکورہ سوالات کی بابت حضور اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، اگر یہ شخص جانتا ہے کہ میری خاطر ان لوگوں کو ایسی عزیز ہے بحالت منکرات شرعیہ میں شرکت سے انکار کروں گا تو وہ مجبورانہ ممنوعات سے باز رہیں گے اور میرا شریک نہ ہونا گوارا نہ کریں گے، تو اس پر واجب ہے کہ بے ترک منکرات شرکت سے انکار کرے۔ اور اگر جانتا ہے کہ میری عزت و عظمت ان کی نگاہ میں ایسی ہے
کہ میں ساتھ ہوں گا تو وہ منکرات شرعیہ نہ کر سکیں گے، تو اس پر واجب و موجب ثواب عظیم ہے کہ شریک ہو۔ اور اگر یہ دونوں عورتیں نہیں تو اگر جانتا ہے کہ جہاں کھانا کھلایا جائے گا وہیں منکرات شرعیہ ہوں گے اور برات والے کا وعدہ محض حیلہ ہی حیلہ ہے تو ہرگز نہ جائے۔ اور اگر واقعی ایسا ہے کہ نفس دعوت منکرات سے خالی ہوگی، اگرچہ دوسرے مکان میں لوگ مشغول گناہ ہوں، تو شرکت میں کوئی حرج نہیں۔ غایت یہ کہ میزبان گناہ گار ہے، پھر شرعاً گناہ گار کی دعوت بھی دعوت ہے، جبکہ وہ خود گناہ پر مشتمل نہ ہو۔ مگر عالم اگر جانے کہ میری اتنی شرکت پر بھی عوام مجھے متہم و مطعون کریں گے تو نہ جائے، کہ مواقع تہمت سے بچنا چاہیے، اور مسلمانوں پر فتح باب غیبت ممنوع ہے۔ مذکورہ بالا عبارات سے ہر حکم واضح ہے، ہاں اگر امام مبتلا فسق و گناہ ہو تو اس کی اقتداء کا حکم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی امام ان سب کے باوجود یعنی جان بوجھ کر وہاں جاتا ہے اور نکاح پڑھاتا ہے اور ایسی دعوت میں شرکت کرتا ہے تو یہ ضرور فسق اور گناہ ہے۔ تو جس فسق اور گناہ کی بنیاد پر اس امام کی اقتداء کا حکم نہیں ہوگا، یعنی پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس مسئلے کو عام کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ لوگ اس مسئلے کو سمجھیں اور سنیں، اور سمجھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ وہ اس پر عمل کی کوشش فرمائیں، اور خرافات واہیات شادیوں میں غیر شرعی طریقے سے جو کام کیے جاتے ہیں ان کاموں پر پابندی لگائی جائے۔ والسلام علیکم۔